try to be a wise man. You know, there's a difference between intelligent, educated and wise. Some people are educated but they are not intelligent. Some people are intelligent but they are not wise. عقل مند آدمی اور کسی قسم کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, علم عقل دیتا ہے اور علم عقل کا بڑا شارٹ کٹ ہے, اور انٹیلیجنٹ ہونا بھی, ذہین ہونا بھی ایک بات ہے, دیٹ یو کین لرن سم تھنگ. اور کوگنیٹیو ایبلٹی آپ کی اچھی ہوتی ہے. کوگنیٹیو ایبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھ سے بات کو سیکھ رہے ہیں ابھی, پھر آپ ذہن میں اس کو سنبھال رہے ہیں, اور پھر وقت آنے پہ اس کو ادا کریں گے, استعمال کریں گے. اسے کوگنیٹیو ایبلٹی کہتے ہیں. یہ لفظ یاد رکھیں, یہ امپورٹنٹ ورڈ ہے, کوگنیشن. آپ کی کوگنیٹیو ایبلٹی کتنی, اور انسان کے اندر ہے یہ, ہر ایک کے اندر تو ہے نہیں. انہوں نے بندروں کو, بڑے بڑے ایپس کو, بن مانسوں کو بہت زیادہ کچھ سکھانے کی کوشش کی. آخر میں انہوں نے کہا کہ جی یہ سوال نہیں کرتے تھے, باقی سیکھ گئے سارا کچھ, سوال نہیں کرتے تھے آگے سے, بس دہراتے تھے. سوال کرنا یہ انٹیلیجنٹ ہونے کی نشانی ہے. ہیومنز کین ڈو کوشچنز. انسان کے اندر ایک کوالٹی یہ کوشچن کرتا ہے. اور اب یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی کوالٹی ہے. چیٹ جی پی ٹی بھی آگے سے پوچھتی ہے نا آپ سے, صحیح کر لو اپنے آپ کو, تھوڑا سا اور ٹھیک کر لو, اور پوچھ لو, اور پرومپٹ ڈال دو, اور ٹھیک کر لو. تو وہ بھی اس طرح کر رہی ہوتی ہے. Therefore it is dangerous if and go unbridled. تو بہرحال محترم سامعین کرام, اللہ رب العزت کی قدرت کو انسان دیکھے. میں کل پڑھ رہا تھا, بڑی پیاری بات لکھی تھی کہ if the seas were ink, the words of my Lord would be all the seas will be exhausted. سارے کے سارے سمندر اگر دوات بن جائیں, انک بن جائیں, تو یہ سارے سمندر ختم ہو جائیں گے, اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا تو ضرور سمندر ختم ہو جاتا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتی. اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اور سمندر لے آتے, اور سمندر. آپ کو پتا ہوگا سمندر کی انگریزی کیا ہے؟ سی. اوشن بڑے کو کہتے ہیں. دنیا میں 5 اوشنز ہیں اور 7 سمندر ہیں. 7 seas and 5 oceans. آرٹک ہے, اٹلانٹک ہے, پیسیفک ہے. یہ 5 اوشنز ہیں, اور واٹر باڈیز بہت زیادہ ہیں, اور یہ گہری بھی بہت ہے. یعنی دنیا کا سب سے جو گہرا مقام ہے چیلنجر, وہ ادھر ماریانا ٹرینچ میں ہے نا, تقریباً 36,000 فٹ گہرا ہے. وہ کتنا گہرا ہوگا 36,000 فٹ, یعنی پوری ماؤنٹ ایوریسٹ اس میں آ جائے نا پوری, تو وہ بھی 1000 فٹ ابھی اوپر جگہ ہوگی. اتنے گہرے گہرے سمندر ہیں, اور یہ سارے اگر سیاہی بن جائیں اور ان سیاہی سے تم اپنے رب کی باتیں لکھنا شروع کرو تو ختم نہیں ہوں گی, سمندر ختم ہو جائیں گے. اللہ اکبر, کتنا وسیع علم ہے. تو انسان کچھ دریافت کرتا ہے, کچھ ایجاد کرتا ہے, وہ اللہ کے کرم سے ہی کرتا ہے. یہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے کرم سے ایجاد کی, اور پھر اللہ کے کرم سے وہ بات آگے بڑھی. ہم اگر الگ سے موضوع لیں گے بایو میمکری کا, لیکن یہ بایو میمکری ہے, وٹ از اوریجنل, وٹ از کاپیڈ. لیونارڈو ڈی ونچی, آپ نے کہیں نام سنا ہوگا, ماضی کا ایک بہت مشہور نام ہے. یہ بہت بڑا پینٹر بھی تھا, فلاسفر بھی تھا, سائنٹسٹ بھی تھا. اس نے پہلی بار یہ دیکھا کہ پرندے ہوا میں کس طریقے سے اڑ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں. ہی واز دا فرسٹ مین ٹو پرسیو دس. لیکن وہ کچھ کر نہیں سکا اس پہ. پھر رائٹ برادران آئے, انہوں نے کام کیا, آگے بڑھا. تو یہ جاپان میں جب بنی تھی نا بلٹ ٹرین, تو بلٹ ٹرین جو تھی نا, اس کی آواز بڑی تیز تھی, اور ٹنل سے گزرتی تھی تو ہل جاتا تھا جاپان پورا, اور ساتھ والی آبادی والوں کے کان بھی سن ہو جاتے تھے. انہوں نے ایک پھر انجینئر کو بلایا, کہا یار اس کی آواز تو کم کرو, سپیڈ ٹھیک ہے, آواز زیادہ ہے. اس نے پھر کنگ فشر کو اور ایگل کو اور باز کو دیکھا. 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ڈائیو کی, 300 کلومیٹر, آواز نہیں آتی. اور کنگ فشر جاتا ہے, چھش کی آواز آتی ہے, نکال کے لے آتا ہے. اس نے پھر اس کی چونچ جیسی اس کی بیک بنائی, اور آج آپ دیکھیں ایسے نا چونچ جیسی بنی ہوتی, اور کیسے کلیئر کر کے جاتی. اس نے کہا کہ وی آر اونلی کاپینگ, ہم صرف کاپی کرتے ہیں, بن گیا ہوا ہے سارا, ہائے ہائے سارا کچھ بن گیا ہوا ہے, ہم نے کاپی کر رہا ہے صرف. ویلکرو کا پتہ کو, ویلکرو کا یہ کر کر کے وہ جو پینٹوں پہ اور بچوں کے جاگروں پہ نہیں کر کے اترتا, وہ چیپی سی لگی ہوتی ہے ویلکرو. تو یہ وہ بندہ جا رہا تھا اپنے کتے کے ساتھ, تو بل راک وہ چھوٹا سا پودا ہے, وہ اس کے پینٹ پہ بھی لگ گیا اور کتے کے جسم میں بھی لگ گیا.
اس نے وہ تارا سائنٹسٹ تھا، جا کے اس نے پھر مائکروسکوپ میں دیکھا کہ ہک لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے ہک، اس نے ویلکرو بنا دی. آل دیز تھنگز آر کاپیڈ. یہ اچھا ہے، یہ انجینئرنگ ہے ساری. پنکھے نہ ہوتے، ہمیں گرمی لگ رہی ہوتی ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، کیمریز لگے ہوئے ہیں، سب انجینئرنگ از گڈ. اٹ از فار آر ڈیوریبلٹی، اٹ از ٹو میک آر لائف ایزی، اٹ از ٹو میک آر لائف کمفرٹیبل. وی آر ناٹ اگینسٹ سائنس، بٹ وی مسٹ ایکنالج دیٹ دیر از اے ماسٹر پیس. وہ رب ہے جس نے 1 سیپٹو-ملین سیارے بنائے. ایک کے ساتھ 2 زیرو لگے 100، ایک کے ساتھ 3 زیرو لگے 1000. سیپٹو-ملین ایک کے ساتھ 24 زیرو لگے. اتنے سیارے ہیں کائنات میں. کس نے بنائے؟ اور جس نے بنائے اس نے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے حکم اتارا، اس نے باقی حکم نہیں بتائے. اتنا بڑا رب، اتنے بڑے دین والا رب، اتنے بڑے نبی، اتنا شاندار اسلام، اور تم کہتے ہو بس یہ ایک باؤنڈری لگا دو، پلر یہی ہیں، چھت اسی پہ کھڑی ہونی ہے. لیکن بہت بڑا ریجن، بہت بڑا ہے. نیور اگنور دس کہ تمہارے رب کی باتیں کبھی. اللہ از مائی لارڈ، نو بگننگ، نو اینڈ، نو لمٹس. نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، سب کچھ وہی ہے. اور واقعی جتنا علم ابھی تک ہے، میں نے یہ پوچھا، وہ انجینئر ہے ہمارے یو ای ٹی لاہور میں نا، میں نے پوچھا یار یو ای ٹی لاہور اس وقت پاکستان کا سب سے نمایاں تعلیمی ادارہ ہے. این ای ڈی کراچی بھی بہت بڑا ہے، لیکن یو ای ٹی لاہور کی اپنی اہمیت ہے، ان کی بھی بہت اہمیت ہے. بہت اچھے لڑکے ہوتے ہیں. این ای ڈی میں میرے بیانات ہوئے ہوئے. آئی ہیو ڈیلیورڈ لیکچرز ان این ای ڈی. پیپل فرام این ای ڈی، ہمارے سندھی بہت اچھے، بڑے کمپیٹنٹ انجینئر ہیں. تو یو ای ٹی لاہور میں نے پوچھا کہ جی کیا آپ کی کتنی ڈسپلنس میں انجینئرنگ ہے؟ الیکٹریکل، میکینیکل، بایو کیمیکل، پیٹرو کیمیکل، اربن سائنس، انوائرمنٹل، جیوگرافی، اور کیا کچھ ہے. تو کہتا جی 18 ڈسپلنس ہیں انجینئرنگ کے. اچھا 18 یو ای ٹی میں ہے تو ایروناٹیکل نہیں ہے اور نیوکلیئر بھی نہیں ہے یہاں پہ، وہ پیاس میں ہے اور کامرا میں. تو کہتا جی کل ملا کے کوئی 50 کے قریب ڈپارٹمنٹ بنیں گے انجینئرنگ کے. تو میں نے ڈاکٹر احمد رضا سے پوچھا، احمد رضا میڈیکل سائنس سے کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں؟ وہ کہتا کہ جی تقریباً اگر ڈی پی ٹی کو بھی ڈال دیں، فزیو تھراپی کو بھی ڈال دیں، آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ کو بھی ڈال دیں، تو یہ کوئی 60 بن جاتے ہیں. ہاں جی فائنانس والے بتائیں کتنے ڈپارٹمنٹ ہے؟ کامرس کے اکاؤنٹس ہے، آڈٹ ہے، ٹیکس ہے. لائر بتائے جی لا کے کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں؟ زولوجی، باٹنی، ہیومینٹیز، عربک، کیمسٹری، میتھمیٹکس، فزکس. کتنا علم ہے. اور جو بندہ ایک علم میں ماسٹر بن گیا وہ دوسرے میں نہیں جائے گا. ڈاکٹر انجینئر تو نہیں بنے گا نا، پاگل پن ہے. تو اتنا علم ہے، ہر بندہ اپنے علم میں طاق ہے، ماہر ہے. بتاؤ یہ سارا آ کہاں سے رہا ہے؟ یہ تو سوچو نا. العلیم، علم والا، الخبیر، خبر رکھنے والا. جدید آتا جا رہا ہے، جدید آتا جا رہا ہے. یہ سوچو گے نا ہمبلنس پیدا ہوتی ہے، عاجزی نہیں پیدا ہوتی. واقعی یار میں تو عاجز ہوں، وہ کوئی ہے جو عطا کر رہا ہے، جس کے خزانے کتنے بڑے ہیں. اچھا یہ بات سن کے آپ مجھے خود بتائیں، اللہ کی ذات پہ زیادہ اعتماد نہیں ہوتا؟ کہ ظاہری بات ہے کہیں سے تو آ رہا ہے نا، اوریجن تو ہر چیز کا ہوتا ہے، ابتدا تو ہے، کہیں سے تو آتا ہے. خود سے نہیں ہو جاتا. یہ ڈرامہ نہیں کرو کہ خود سے ہی ہو گیا. خود سے کیا ہوتا ہے؟